پاکستان کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے کچھ کہانیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بہت سی کہانیاں سچی، جھوٹی، اخبارات، سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کی وجہ سے گردش میں کرتی رہتی ہیں اور ان کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ کہانیاں آگے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ دو بڑے دلچسپ واقعات جو یقیناً سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں نے سوشل میڈیا میں یا اخبارات میں پڑھے ہوں گے، لیکن ممکن ہے ان کا اصل حوالہ اور اس کا پختہ کوئی ریفرنس ان کے علم میں نہ ہو۔ ایک واقعہ تو محترم میاں نواز شریف صاحب کے کباب کھانے کی کہانی ہے، جو انہوں نے استنبول کے ایک مخصوص کباب فروش کے ساتھ ان کی رغبت تھی اور وہ 99 میں غالباً وہاں تشریف لے گئے زلزلے کے موقع پر، اور انہوں نے ان کبابوں کی فرمائش کی تو وہاں پاکستانی سفیر جناب کرامت اللہ غوری صاحب نے اس سے معذرت کی اور میاں نواز شریف صاحب کا چہرہ ذرا ڈھیلا سا اور اس پر اداسی کی کیفیت طاری ہوئی، اور سفیر صاحب نے جب ان کے پسندیدہ کباب واپسی پر جہاز میں رکھوائے تو میاں صاحب بہت خوش ہوئے اور سفیر صاحب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میاں آپ تو سفیر صاحب بہت کام کے آدمی ہیں۔ دوسرا واقعہ الجزائر کا ہے کہ یہی سفیر صاحب جب وہاں موجود تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1989 میں وہاں تشریف لے گئیں تو محترم آصف علی زرداری صاحب موجودہ صدر پاکستان ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے جاتے ہی جیسے ہی سرکاری وفد وہاں پہنچا تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے کرامت اللہ غوری صاحب سے، جو سفیر کی حیثیت سے الجزائر میں مقیم تھے، یہ فرمائش کی کہ وہ باقی لوگوں کے برعکس چاہیں گے کہ ان کو گھر کا کھانا ملے اور بھنڈی اس میں لازماً پکائی جائے۔ سفیر صاحب کو یہ مشکل پیش آئی کہ الجزائر میں ان دنوں بھنڈی کی سبزی دستیاب نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ فرانس سے پھر اسپیشل جہاز پر کارگو کے ذریعے بھنڈی منگوائی جاتی تھی اور وہ پکا کر زرداری صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ یہ ساری کہانیاں اور داستانیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب، جو پاکستان کے بہت معروف کالم نگار ہیں، غالباً 50 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ ڈان کے کالم نگار کی حیثیت سے اور پاکستان کے ایک اہم ڈپلومیٹ کی حیثیت سے بیجنگ، ٹوکیو، الجزائر، کویت، بغداد، نیو یارک اور دوسرے ملکوں میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور پاکستان فورن آفس میں بھی بہت طویل عرصہ تک کام کرتے رہے۔ بھٹو دور میں وہ فارن آفس میں آئے اور جنرل مشرف صاحب کے دور میں وہ فارن آفس سے رخصت ہوئے اور آج کل کینیڈا مقیم ہیں۔ ان کی کتاب بار شناسائی نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ بار شناسائی میں انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے اور جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے میاں صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ اور نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا فضل الرحمن، حکیم محمد سعید، عمران خان اور جنرل مشرف کے حوالے سے اور محمد خان جنیجو صاحب مرحوم کے حوالے سے بہت سی داستانیں اور مشاہدات اور تجربات بیان کیے ہیں۔ جب میری نظر سے بار شناسائی گزری تو مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کرامت اللہ غوری صاحب اپنی مفصل بائیوگرافی لکھ لیں، اور میں مسلسل انتظار میں رہا، اور پھر ایک دن آیا کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ کراچی کے ایک ادارے نے ان کی کتاب آٹو بائیوگرافی روزگار سفیر کے نام سے شائع کر دی ہے۔ ایک طویل اور ضخیم کتاب روزگار سفیر، اٹلانٹس پبلیکیشنز نے کرامت اللہ غوری صاحب کی یہ شائع کی، اور یہ میرے پاس پہنچی ہے 13 مارچ 2019 کو، اور اتنی دلچسپی کے ساتھ میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ضخیم کتاب 973 یعنی تقریباً 950 صفحات، اگر اس کا پیش لفظ وغیرہ اور یہ چیزیں کر دی جائیں
یہ بہت ہی دلچسپ آٹو بایوگرافی 2019 میں آئی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے شاید 3 سے 4 دن کے اندر اس کو مکمل کیا، اور دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ان دنوں کچھ اہم مصروفیات تھیں، اور میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں تمام مصروفیات ترک کر کے اس کتاب کو پڑھوں۔ 3 سے 4 دن میں نے لگاتار صبح و شام اور رات دیر گئے تک اس کو پڑھا، اور اس کی کچھ اہم جملوں کو، واقعات کو، تجزیوں کو میں نے انڈر لائن بھی کیا۔ تو اس کتاب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک پوری تاریخ ہے، جو بھٹو دور سے شروع ہوتی ہے اور جنرل مشرف صاحب کے دور پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کرامت اللہ غوری صاحب نے اپنی دور طالب علمی، ڈان میں اپنی کالم نگاری، کراچی یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی امور میں اپنی تدریس، اور اپنی ابتدائی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات، بالخصوص سول سروس میں اور اردو سپیکنگ ہونے کی حیثیت سے سول سروس اکیڈمی میں ان کا جو پاکستان کے معروف شاعر احمد فراز سے کچھ لسانی موضوعات پر، اردو زبان کی باریکیوں پر کچھ مناظرانہ سا مکالمہ ہوا، اس کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اور جناب بھٹو صاحب کا واقعات، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی گزری ہوئی کچھ باتیں، اور پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے بارے میں ان کی کچھ باتیں روزگار سفیر کا حصہ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم گائے بگائے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کتاب کے تجزیے اور اس کتاب کے اہم واقعات کا تذکرہ۔